بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فلو كانت الجاریۃ بالغۃ لا تحیض او هي مستحاضۃ فهو عیب لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء ويعتبر في الارتفاع اقصى غایۃ البلوغ وهو 17 سنة فيها عند ابي حنیفہ الى آخره۔ عیوب کا تذکرہ چل رہا تھا کہ عیب کیا ہوتا ہے، تو ان میں سے کچھ عیوب وہ بتلا دیے جو غلام اور باندی دونوں میں مشترک تھے، کچھ عیوب وہ بتا دیے کہ جن کا سبب مشترک ہے، اور کچھ عیوب وہ بتا دیے جن کا سبب مشترک نہیں ہے، الگ الگ۔ اب یہاں سے ان عیوب کو ذکر کرتے ہیں جو صرف اور صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان میں یہ فلو كانت الجاریۃ بالغۃ لا تحیض، لڑکی بالغ ہے لیکن ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا، ماہواری نہیں آتی، او ہی مستحاضۃ، یا وہ مستحاضہ ہے، فہو عیب، تو حیض کا ماہواری کا نہ آنا بھی عیب ہے، اور استحاضہ اور خون کا مستقل جاری رہنا بھی عیب ہے۔ لأن ارتفاع الدم و استمرارہ علامۃ الداء، اس لیے کہ خون کا مرتفع ہو جانا، مرتفع اٹھ جانا، ختم ہو جانا، منقطع ہو جانا مطلب ماہواری کا نہ آنا، وہ استمرارہ ہو اور اس کا ہمیشہ بہتے رہنا، علامت الداء، یہ بیماری کی علامت ہے۔ ویعتبر فی الارتفاع اقصى غایۃ البلوغ، اور ارتفاع میں غایت بلوغ کے انتہائی درجے کا اعتبار کیا جائے گا۔ بھائی اب لڑکی 13 سال کی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ماہواری نہیں آتی لہٰذا اس کو واپس کر دو، نہیں، 17 سال کی لڑکی ہے اور پھر اس کو ماہواری نہیں آتی تو یہ اس میں عیب تصور کیا جائے گا۔ اقصی غایت البلوغ جو ہے لڑکی کے بارے میں وہ 17 سنۃ فیہا عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک وہ 17 سال ہے، لہذا 17 سال عمر ہو گئی اور پھر بھی ماہواری نہیں آتی تو یہ عیب تصور کیا جائے گا۔ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ، اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو ماہواری آتی ہے یا نہیں آتی؟ کہتے ہیں اس میں عورت کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، باندی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ماہواری نہیں آتی تو وہ بیمار تصور کی جائے گی، اس کی بات کا اعتبار کریں گے، ورنہ نہیں۔ فَتُرَدُّ إِلَىٰ إِذَا انضم إِلَيْهِ نُقُولُ الْبَائِعِ قبل القبض وبعد والصحیح، لہذا یہ واپس کر دی جائے گی جب اس کے ساتھ ساتھ بائع کا نقول، بائع کا انکار بھی مل جائے، قبل القبض وبعد، قبضے سے پہلے ہو یا قبضے کے بعد ہو، دونوں صورتوں میں اگر بائع اس کا انکار کر دے، کس کا انکار کر دے؟ قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو یہ باندی واپس کر دی جائے گی۔ دیکھیں عورتوں کی بات کا اعتبار تو ہوتا نہیں ہے، البتہ وجہ ترجیح بن سکتے ہیں۔ وجہ ترجیح کا مطلب یہ ان کے ذریعے سے مقدمے کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ جب باندی نے کہہ دیا کہ مجھے ماہواری نہیں آتی تو اس کی اتنی بات مان لیں گے اور اس کہنے پر ہم مقدمہ کریں گے، ہم بائع سے کہہ دیں گے کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے، اگر وہ مانتا ہے تو مقدمہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ختم۔ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس قول کو لے کر عدالت جائیں گے، مقدمہ کریں گے کہ بھائی یہ خود کہتی ہے کہ مجھے ماہواری نہیں آتی اور یہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا۔ اب چونکہ مقدموں میں ایک طرف سے مدعی کی طرف سے گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، مدعی کی طرف سے پھر قسم اٹھانا ہوتا ہے اگر گواہ نہ ہو، یہاں تو گواہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو ماہواری کا معاملہ ہے، اس میں گواہ کہاں سے آئیں گے؟ لہذا اس میں ڈائریکٹ قسم لے لی جائے گی، کس سے؟ بائع سے۔ اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، لیکن اگر انضم الیہ النقول، اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا، مشتری کے حق میں کیا جائے گا، قبل القبض وبعد، چاہے باندی کے اوپر قبضہ کیا ہو مشتری نے یا نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہے، والصحیح، یہی قول درست اور صحیح ہے۔ البتہ یہ جو بحث ہے یہ ماہواری سے متعلق ہے، اور استحاضہ کے حوالے سے، مستحاضہ عورت کے حوالے سے، پھر اگر ایک عورت بھی کہہ دے
کہ بھائی اس کو استحاضہ ہے، اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، مقدمہ ہوگا، مقدمہ کے بعد اگر بائع قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا، اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا حَدَّثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ وَاطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ وَلَا يَرُدُّ الْمَبِيعَ۔ یہاں سے ان عیوب کا تذکرہ جو قدیم ہو اور اس کے اندر جدید عیب بھی پیدا ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے، یا اسی کو ذکر کرتے کہتے وَإِذَا حَدَّثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ، جب مشتری کے یہاں کوئی عیب پیدا ہو جائے مبیع کے اندر، وَاطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، اور اس عیب کے پیدا ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ بھائی اس کے اندر ایک پرانا عیب بھی موجود ہے، اس کے اندر کوئی پرانا عیب بھی موجود ہے، فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ، اس صورت میں مشتری جو ہے وہ نقصان پر رجوع کر سکتا ہے، مبیع کو واپس نہیں کر سکتا، ولا يرد المبیع، مبیع کو واپس نہیں کر سکتا، لأن فی الرد اضرارا بالبائع، اس لیے اگر یہاں اس کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ مبیع کو واپس کر دے، مبیع واپس کرنے کا اختیار اگر اس کو دے دیا جائے تو یہ بائع کے لیے نقصان ہے، یہ بائع کے لیے کیا ہے، نقصان ہے۔ کیسے؟ لأنه خرج عن ملکه سالما، اس لیے کہ جس وقت مبیع اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی اس وقت اس کے اندر یہ نیا پیدا شدہ عیب موجود نہیں تھا، بلکہ اس سے وہ مبیع بالکل سالم تھی۔ وَيَعُودُ مَعِيبًا، اب عیبدار ہو کر آ رہی ہے، پہلے ایک عیب تھا اب تو 2 ہو گئے 3 ہو گئے، فَامْتَنَعَ، لہذا اب واپسی تو ممتنی ہوگی۔ البتہ وَلَا بُدَّ مِن دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ، مشتری سے بھی تو ضرر کو دفع کرنا یہ لازمی ہے، کیونکہ عیبدار چیز اس کے پاس چلی گئی ہے تو عیبدار چیز کی وجہ سے اس کو بھی تو نقصان پہنچا ہے، اس کا ازالہ تو کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں فَتَعَيَّنَ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ، جتنا نقصان ہے اتنی کی قیمت کم کرا کے جو ہے مشتری کے نقصان کا ازالہ کر دیا جائے۔ اب اس نقصان کے بدلے میں کتنے پیسے دیے جائیں گے، قیمتوں کے اندر کتنی کمی کر دی جائے گی، تو بھائی اس کا فیصلہ مارکیٹ سے ہوگا، بازار سے ہوگا کہ بھائی یہ مبیع ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، جب یہ عیب نہ ہوتا تو اس کی قیمت کتنی ہوتی، اور اب جب اس کے اندر یہ عیب ہے تو اس کی قیمت کتنی ہے۔ تو فرض کر لو عیب نہ ہونے کی صورت میں قیمت 10,000 ہے، عیب ہونے کی صورت میں قیمت 8,000 ہے، تو 2,000 روپے واپس کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه لأنه رضا بالضرر، البتہ اگر بائع خود راضی ہو جاتا ہے، اس عیب کے ہوتے ہوئے واپس لینے پر راضی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے عیبدار بھی بنا دیا لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ احسان کرتا ہوں، یہ عیبدار مجھے واپس کر دو، اپنے پورے پیسے واپس لے لو، تو ہمیں تو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، لأنه رضی بالضرر، اس لیے کہ وہ اپنے نقصان پر خود راضی ہو گیا ہے۔ جب ایک شخص اپنے نقصان پر خود راضی ہے تو ہم کیا کریں، بیچ میں کیسے رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ وہ نصیحت کر سکتے، سمجھانے کی کوشش کر سکتے، لیکن وہ پھر بھی کہتے چلو یار ٹھیک ہے عیبدار ہی صحیح، مجھے واپس کر دو، تو پھر واپس کریں گے۔ قال ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب، یہاں نیا پیدا شدہ عیب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ عیب ایسا ہے جو مشتری نے خود پیدا کر دیا، جو مشتری نے خود پیدا کر دیا۔ پہلا وہ عیب کا ذکر تھا جو مشتری کے پاس پیدا ہوا لیکن اس کے اپنے فعل سے نہیں بلکہ کسی آفت سماوی یا کسی اور طبعی بنیادوں پر پیدا ہوا۔ یہ جو عیب ہے حادث نیا عیب ہے، یہ مشتری نے پیدا کر دیا ہے، اس کا ذکر کہتے ہیں ومن اشترى ثوبا فقطعه، کپڑا لے لیا اس کو کاٹ دیا، فوجد به عیبا، کاٹنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو عیبدار ہے، رجع بالعیب، تو عیب پر رجوع کر سکتا ہے، لأنه امتنع الرد بالقطع، اس لیے کپڑا تو واپس نہیں کر سکتا کاٹنے کی وجہ سے، فإنه عیب حادث، اس لیے کہ یہ جو کپڑا کاٹا ہے نا نیا عیب پیدا کر دیا ہے، اس نئے عیب کی وجہ سے کپڑے کو واپس تو نہیں کر سکتا، لیکن کپڑے کے اندر جو پرانا عیب نکل آیا تھا اس عیب کی وجہ سے کپڑے کی قیمت میں جتنا بھی نقصان آیا ہے، قیمت میں جتنی کمی آئی ہے وہ کمی وہ بھی وصول کرے گا۔ قال فإن قال البائع انا اقبل كذلك كان له ذلك، ہاں اگر بائع کہتا ہے کہ مجھے ایسا ہی منظور ہے، آپ کو میں نے ٹھیک صحیح سالم کپڑا دے دیا تھا، اب تم نے کاٹ دیا ہے
اور اب عیب کا دعویدار ہو، ٹھیک ہے میں اسی طرح کٹا ہوا کپڑا واپس لیتا ہوں، مجھے واپس کرو، تو پھر بھی درست ہے۔ لأن الامتناع لحقه وقد رضي به، اس لیے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ کپڑا واپس نہ کیا جائے، وہ تو ہم نے بائع کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہا تھا، یہ تو ہم نے بائع کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہا تھا، لیکن جب بائع خود اپنے نقصان پر راضی ہے تو بیچ میں ہم کیسے رکاوٹ بن جائے؟ اب بات آئی سمجھ میں، رہنے دے، واپس کر دے۔ فَإِن باعه المشتری لم يرجع بشيء، کہتے ہیں اگر مشتری نے اس کو بیچا تو لم يرجع بشيء، تو اب کیا ہے، رجوع نہیں کر سکتا۔ لأن الرد غیر ممتنع برضا البائع، اس لیے کہ اگر یہ آگے نہ بیچتا اور کپڑا لا کے بائع کو دکھاتا کہ بھئی اس کے اندر یہ عیب ہے اور دوسرا عیب مجھ سے پیدا ہو گیا ہے، لیکن میں اس کو واپس کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ راضی بھی ہو جاتا، لینے پر راضی بھی ہو جاتا، لیکن جب مشتری نے اس کو آگے بیچا تو اب واپسی تو ہو ہی نہیں سکتی، واپسی تو ہو ہی نہیں سکتی، لہذا اب مشتری نقصان پر بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ فَيَصِيرُ هُوَ بِالْبَيْعِ حَابِسًا لِلْمَبِيعِ فَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ، لہذا وہ فَيَصِيرُ هُوَ بِالْبَيْعِ، بیع کی وجہ سے مبیع کو روکنے والا ہو گیا، فَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ، اس لیے وہ نقصان پر رجوع نہیں کر سکتا۔ ایک اصول ہے، اگر مشتری مبیع کو روک دے اپنے پاس تو پھر جو ہے وہ نقصان کا مطالبہ نہیں کر سکتا، از خود روکے۔ اب اس نے جب آگے بیچا تو گویا کہ اس نے مبیع کو از خود اپنے پاس روکا ہے، جب از خود اپنے پاس روکا ہے تو اس کے نقصان کا وہ کیا بھی نہیں کر سکتا، مطالبہ بھی نہیں کر سکتا کہ نقصان کا ذرا کیا جائے۔ فَإِنْ قَطَعَ الثَّوْبَ وَخَاطَهُ أَوْ سَبَقَهُ أَحْمَرَ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِثَمَنٍ ثُمَّ اطلع على عیب رجع بنقصانه، کپڑا کاٹا، سیا یا اس کو سرخ رنگ دے دیا، اولت السویق بثمن، یا آٹا لے لیا تھا اور اس کو گھی کے ساتھ ملا دیا، ستو کو گھی کے ساتھ ملا دیا، سویق ستو، ثم اطلع على عیب، پھر عیب پر مطلع ہو گیا، رجع بنقصانه، تو یہاں پر بھی رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ یہاں پر اس عیب کا تذکرہ ہے، عیب کا نہیں بلکہ اضافی کا تذکرہ ہے، اور اضافہ ایسا ہے جو مشتری کی طرف سے ہوا ہے، جو کس کی طرف سے ہوا ہے، مشتری کی طرف سے ہوا ہے۔ لامتناع الرد بسبب الزیادہ، واپس نہیں کر سکتا اس لیے کہ اب اس کے اندر زیادتی ہو گئی ہے، زیادتی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لأنه لا وجہ الى الفسخ في الاصل بدونها، اس لیے کہ یہ زیادتی اب اس مبیع کے ساتھ اس طرح لگی ہوئی ہے کہ یہ زیادتی ہٹا کر مبیع کو صاف کر کے عقد کو فسخ نہیں کیا جا سکتا، عقد کو فسخ نہیں کیا جا سکتا۔ لأنها لا تنفك عنه، اس لیے کہ یہ جو زیادتی ہے اب یہ مبیع سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ولا وجہ الیہ معها، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مبیع اس زیادتی کے ساتھ ہی عقد کو فسخ کر دیا جائے، مبیع کے اندر اس زیادتی کے ساتھ عقد کو فسخ کیا جائے، کیوں؟ لأن الزیادۃ لیست بمبیعۃ، اس لیے کہ جو اضافہ کر دیا گیا اس کے اندر وہ تو مبیع ہے ہی نہیں، فامتنع اصلا، تو اب اس کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو زیادتی ہے اگر زیادتی کے ساتھ واپس کرتے ہیں نا تو یہ بلا عوض بائع کے پاس جاتا ہے، اور بلا عوض بائع کے پاس اس طرح جانا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، درست نہیں، لہذا اب اس کی واپسی ہو ہی نہیں سکتی، رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ، بائع کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو لے لے، لأن الامتناع لحق الشرع، اس لیے کہ یہاں جو رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے شریعت کے حق کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، لا لحقی، بائع کے حق کی وجہ سے نہیں۔ بائع کے حق کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ جاتی اور بائع اس رکاوٹ کو قبول کرتا، کہتے بس جانے دو مجھے ایسا ہی منظور ہے، تو وہاں دے دیا جاتا اس کو، لیکن یہاں جو رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے وہ بائع کی وجہ سے نہیں، مشتری کی وجہ سے نہیں، بلکہ شریعت کے حق کی وجہ سے، لہذا بائع نہیں کہہ سکتا کہ چلو تم نے اس میں اضافہ بھی کر دیا، اضافے کے ہوتے ہوئے بھی مجھے واپس کر دو، اضافے کے ہوتے ہوئے بھی مجھے واپس کر دو۔ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ مَا رَأَى الْعَيْبَ، اگر مشتری نے اس کو بیچا بعد اس کے کہ اس نے عیب کو بھی دیکھ لیا ہے، رجع بالنقصان، پھر بھی رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ رجوع بھائی اوپر کیا تھا، بیچے تو رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا، یہاں پر کیا ہے، رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ وجہ لأن الرد ممتنع اصلا قبل، اس لیے کہ وہاں اگر نہ بیچتا تو واپسی کا امکان تھا، یہاں نہ بھی بیچے تب بھی واپسی کا امکان نہیں، تب بھی واپسی کا امکان نہیں، اس لیے عدم
رد جو ہے وہ بے کرنے اور آگے بیچنے سے پہلے متحقق ہو چکا ہے، لہذا رجوع بالنقصان کرے گا۔ فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع، لہذا بیچنے کی وجہ سے یہ مبیع کو روکنے والا نہیں ہے۔ وعن هذا قلنا، اس بنا پر ہم کہتے ہیں انما اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده صغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اگر کسی نے کپڑا لے لیا فقطعه لباسا لولده صغير، پھر اس کو کاٹا لباس بنا کر اپنے چھوٹے بچے کے لیے، وخاطه اس کو سی لیا، ثم اطلع على عيب بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر عیب ہے، تو لا يرجع بالنقصان، رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی جب چھوٹے بچے کے نام پر کپڑا کر دیا نا تو خود باقی قبضہ کرنے کی وجہ سے وہ بچے کے لیے قبضہ بھی ہو گیا، بچے کے لیے قبضہ بھی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اب یہ کپڑا اس کی ملکیت میں نہیں رہا، بچے کی ملکیت میں چلا گیا، تو یہ مشتری جو ہے وہ حابس للمبیع بن گیا، یعنی مبیع کو روکنے والا بن گیا اپنے نابالغ بچے کو دے کر، ٹھیک ہے۔ لیکن ولو کان الولد کبیرا یرجع، لیکن اگر بچہ بالغ ہے، اس بالغ بچے کے لیے اس کو کاٹا، سیا، جوڑا بنایا، لیکن اب تک اس بچے کے حوالے نہیں کیا، بڑے بالغ بچے کے حوالے نہیں کیا کہ اس سے پہلے عیب کا پتہ چل گیا، تو اب کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے حوالے کر دیا تو پھر واپس نہیں کر سکتا، رجوع بالنقصان بھی نہیں کر سکتا۔ ولو کان الولد کبیرا یرجع، اگر بچہ بڑا ہو تو پھر رجوع کر سکتا ہے جبکہ بچے کے حوالے نہ کیا ہو، ورنہ اگر کر دیا ہو نا تو یہ تو پھر کیا ہوگا؟ حابس للمبیع ہو جائے گا بالہبۃ، ہبہ کی وجہ سے، لأن التملیک حصل فی الاول قبل الخیاطۃ، اس لیے کہ پہلی والی صورت میں تملیک متحقق ہو چکی ہے قبل الخیاطۃ، سینے سے پہلے، وفی الثانی بعدہ بالتسلیم الیہ، اور وفی الثانی بعدہ دوسرے کے اندر بھی تملیک واقع ہو چکی ہے، لیکن بالتسلیم الیہ بچے کو سپرد کر دینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ عیب کی وجہ سے، اب دیکھیں کپڑا جب سیا نا تو زیادتی کر دی اس کے اندر نا، تو اس زیادتی کے ہوتے ہوئے وہ رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، جیسے کہ اوپر مسئلے میں گزر چکا۔ اب اگر بچے کو اس نے دیا بھی ہے تو رجوع بالنقصان کا جو حق اس کو حاصل ہے وہ صرف سینے کی وجہ سے اس کو حاصل ہے، آگے بیچنے یا بچے کو ہبہ کرنے کی وجہ سے اب جو ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی اب چونکہ واپسی نہیں ہو سکتی لہذا رجوع بالنقصان بھی نہیں ہو سکتا۔ رجوع بالنقصان ہو سکتا ہے، رجوع بالنقصان یہاں پر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے کپڑا سیا تو اس کے اندر زیادتی ہو گئی، اس زیادتی کی وجہ سے کپڑا ممتنع اور رد بن گیا، جب ممتنع اور رد بن گیا تو وہ رجوع بالنقصان کا مستحق بن گیا، لہذا اب اگر بچے کو دے بھی لے تب بھی رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، لیکن اگر سینے سے پہلے بڑے بچے کے حوالے کر دے تو پھر نہیں کر سکے گا، قال ومن اشترى عبدا فاعتقه او مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه، غلام خریدا پھر اس کو آزاد کر دیا، او مات عنده یا اس کے پاس مر گیا، ثم اطلع على عيب مر جانے کے بعد یا آزاد کرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام تو عیب دار تھا، رجع بنقصانه، رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اس دور کا نہیں ہے، ویسے میں پھر بھی پڑھا لیتا ہوں۔ اما الموت، غلام کے فوتگی کی وجہ سے، فلأن الملک ينتهي به، اس لیے کہ موت کی وجہ سے تو ملکیت تام ہو جاتی ہے، والامتناع حکمی لا بفعله، اور امتناع بھی یہاں پر حکمی ہے، لا بفعله، یہ مشتری کے فعل کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی وہ خود اپنی موت آپ مرا ہے۔ اما الاعتاق فالقیاس فی اللہ یرجع، آزادی کی صورت میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ رجوع نہ کر سکے نقصان کے اوپر، لأن الامتناع بفعل، اس لیے کہ جو رکاوٹ آ گئی ہے واپسی کی وہ خود اس کے اپنے فعل کی وجہ سے آ گئی ہے۔ وصار کالقتل، لہذا قتل کی طرح ہو گیا، قتل کی صورت میں رجوع نہیں کر سکتا تو یہ بھی نہیں کر سکے گا۔ وفی الاستحسان یرجع، استحسان کا تقاضا یہ کہ رجوع کرے، لأن العتق انہاء الملک، اس لیے کہ عتق
ملک کو تام کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، انتہا تک پہنچا دینا ہے۔ لأن الآدمی ما خلق فی الاصل محلا للملک، اس لیے کہ انسان یہ اپنی اصل اور فطرت کے اعتبار سے یہ محل ملک نہیں ہے، محل ملک نہیں ہے، یعنی محل ملک بنانے کے لیے اس کی تخلیق نہیں ہوئی، لہذا غلامی اس وقت تک رہے گی جب تک وہ آزادی متحقق نہ ہو جائے، آزادی متحقق نہ ہو جائے۔ وإنما يثبت الملك فيه موقتا إلى العتاق، کہتے اس کے اندر ملکیت ثابت ہوتی ہے موقتا إلى العتاق، آزادی کے وقت تک، فکان انہا ان، لہذا اس کو تو ختم کرنا ہے، گویا کہ انتہا تک پہنچا دینا ہے۔ فصار کالموت، تو یہ موت کی طرح ہو گیا، موت کی وجہ سے ملکیت تام ہو جاتی ہے، تو یہاں اعتاق کی وجہ سے بھی گویا کہ ملکیت انتہا تک پہنچ گئی، جب انتہا تک پہنچ گئی تو جو موت کا حکم ہے وہ اعتاق کا حکم ہے۔ موت کی صورت میں رجوع بالنقصان کر سکتا ہے تو اعتاق کی صورت میں بھی رجوع بالنقصان کر سکے گا۔ وَهَذَا لِأَنَّ الشَّيْءَ يَتَقَرَّرُ بِانْتِهَائِهِ، اور یہ اس لیے کہ اصول یہ ہے الشَّيْء يَتَقَرَّرُ بِانْتِهَائِهِ کہ شے اپنے انتہا کے ساتھ مستحکم ہو جاتی ہے، ایک چیز جب اپنے انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو گویا کہ وہ پکی ہو گئی، پختہ ہو گئی۔ فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ، ہم اس کو ایسا سمجھیں گے جیسے کہ ملکیت ابھی تک باقی ہے۔ وَالرَّدُّ مُتَعَذِّرٌ، اور رد متعذر، اور جب ملکیت باقی ہو رد متعذر ہو تو رجوع بالنقصان ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ رجوع بالنقصان ہو سکے گا۔ والتدبیر والاستدلال بمنزلته، کہتے ہیں غلام کو، اس خریدے ہوئے غلام کو یا باندی کو مدبر بنا دینا یا ام ولدہ بنا دینا، بمنزلتی، یہ اعتاق کی طرح ہے، تو جو حکم اعتاق کا ہے وہی حکم استیلاد، وہی حکم تدبیر کا ہے۔ لأن تعذر النقل مع بقاء المحل بالامر الحکمی، اس لیے کہ یہاں نقل تو متعذر ہے لیکن محل اب باقی ہے، محل اپنی جگہ پر باقی ہے۔ جب محل باقی ہو اور نقل یعنی واپسی نہ ہو سکے، ایسی صورت میں رجوع بالنقصان جائز ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ، البتہ اگر غلام کو آزاد کر دیا مال کے بدلے میں، لم يرجع بشيء، تو اب رجوع نہیں کر سکتا، لأنه حبس بدله، اس لیے کہ یا لأنه حبس بدله، اس لیے کہ اس نے کیا کر دیا، اس کے بدل کو اپنے پاس رو کے رکھا، اس لیے کہ اس نے اپنے بدل، کیونکہ پیسے پر قبضہ کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے معوض یعنی غلام کے اوپر قبضہ کر رکھا ہو، تو آپ حابس بن گئے۔ وحبس البدل کا حبس المبدلی یا مبدلی، کہتے ہیں بدل کو اپنے قبضے میں رکھنا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے مبدل کو کیا کر دیا، اپنے قبضے میں رکھ دیا ہے۔ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، امام بنی فرماتے ہیں انه يرجع، رجوع کرے گا، لأنه انہاء للملک، کہ یہ بھی انہائی ملک ہے، وَإِنْ كَانَ بِعِوَضٍ، اگرچہ عوض کے بدلے میں۔ فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ، اگر مشتری نے غلام کو قتل کر دیا، وَكَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ، یا کھانے کی چیز تھی اس نے کھا لی، لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة، تب رجوع نہیں کر سکتا، کھانے کی چیز کھا لی تب رجوع نہیں کر سکتا۔ اما القتل فالمذکور ظاہر الروایہ، قتل کا جہاں تک بات ہے تو اس بارے میں متن کے اندر جو قول مذکور ہے یہی ظاہر الروایہ کا قول ہے۔ ظاہر الروایہ کا میں نے بتلا دیا تھا کہ ظاہر الروایہ امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں کے اندر جو مسائل ذکر ہوتے ہیں ان کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، یہ مذہب کے اصل ترین مسائل ہیں۔ وعن ابی یوسف، ابو یوسف فرماتے ہیں انه یرجع، رجوع کر سکے گا، لان قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنیاوی، اس لیے کہ مولا کا اپنے غلام کو قتل کر دینا لا يتعلق به حکم دنیاوی، اس کے ساتھ کوئی دنیاوی حکم متعلق نہیں ہوتا۔ بھائی اس کو رجوع بالنقصان سے روکنا یہ ایک دنیاوی حکم ہے نہیں، تو کہتے ہیں غلام آقا جب اپنے غلام کو قتل کر لے تو اس کے ساتھ کوئی دنیاوی حکم متعلق نہیں ہوتا، لہذا یہاں پر بھی کوئی دنیاوی حکم متعلق نہیں ہوگا، یہ رجوع بالنقصان کر سکے گا۔ فصار کالموت حتفا فیہ، لہذا ایسا ہو گیا جیسے کہ وہ آدمی خود مر گیا ہو، وہ غلام خود مر گیا ہو۔ غلام جب خود مر گیا ہو تو پہلا مسئلہ گزر چکا کہ وہاں رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، تو یہاں پر بھی رجوع بالنقصان کر سکے گا۔ فیکون انہا، لہذا یہ انہا ہوگا یعنی ملکیت کو ختم کرنا ہوگا۔ ووجہ الظاہر، ظاہر کی وجہ یہ ان القتل لا یوجد الا مضمونا، دنیا میں جب بھی قتل پایا جائے اس کا زمان آتا ہے، بغیر زمان کے کوئی قتل نہیں پایا جاتا۔ وانما يسقط الزمان هنا باعتبار الملك، البتہ عقا سے جو زمان نہیں لیا جاتا وہ اس وجہ سے نہیں لیا جاتا کہ وہ غلام اسی کی ملکیت ہے اور اپنی ملکیت کو ضائع کر دیں تو اس پر کوئی تاوان نہیں آتا۔
فیسیر کالمستفید به عوضا، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ کوئی شخص عوض لے کر اس سے مستفید ہو جائے، بخلاف العتاق، اور عوض لے کر کوئی شخص کی چیز سے فائدہ اٹھائے تو پھر کیا ہے، رجوع میں نقصان نہیں کر سکتا ہوتا، یہاں پر بھی ہے بخلاف العتاق، عتاق پر قیاس نہ کرے، دونوں کا معاملہ لگا لگے، لأنه لا يوجب الزمان لا محالہ، اس لیے کہ عتاق تو کسی بھی صورت میں زمان کو لازم نہیں کرتا، کہ عتاق الموصر عبدا مشترکا، جیسے کہ اگر تنگ دست آدمی مشترک غلام کو آزاد کر دے تو پھر بھی اس تنگ دست آدمی کے اوپر کچھ نہیں آتا، پھر بھی اس تنگ دست آدمی کے اوپر کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ عتاق کی وجہ سے کوئی زمان نہیں آتا۔ اما الاکل فعلی الخلاف، ہاں اگر کھانے کی چیز تھی، مشتری نے وہ چیز کھا لی، بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ عیبدار تھی، تب رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو صاحبین کر سکتے، رجوع بن نقصان کرے گا، امام صاحب فرماتے کہ رجوع نہیں کر سکتا، جس میں اختلاف، عندہما یرجع، صاحبین فرماتے رجوع کرے گا، وعندہ امام صاحب فرماتے لا یرجع استحسان کی روح سے رجوع نہیں کر سکتا۔ وعلی هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتى تخرقا، اس اختلاف پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ کپڑا خریدا اور اس کو پہن لیا، جوڑا خریدا، بنا جوڑا خریدا، اس کو پہن لیا، حتى تخرقا، پٹ گیا، تو صاحبین فرماتے رجوع کر سکتے، امام صاحب فرماتے رجوع نہیں کر سکتے، لہما، ان کی دلیل یہ انه صنع في المبيع ما يقصد بشرائه، کہ اس نے مبیع کے اندر وہ کام کر دیا ہے جس کے لیے اس نے خرید لیا تھا، اس نے مبیع کھانے کے لیے خرید لیا تھا، کھا لیا، کپڑا پہننے کے لیے خرید لیا تھا، پہن لیا، وَيُعْتَادُ فِعْلُهُ فِيهِ، اور اس قسم کا فعل اس کے اندر عادتاً کیا جاتا ہے، فَأَشْبَهَ الْعِتَاقَ، لہذا یہ عتاق کے مشابہ ہو گیا، اور عتاق میں کیا ہوتا ہے، رجوع بالنقصان ہوتا ہے، لہذا یہاں پر بھی کیا ہوگا، رجوع بالنقصان ہوگا۔ وَلَوْ، امام صاحب فرماتے ہیں انہو تعذر الرد بفعل مضمون منه بفعل المبيع، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر رد متعذر ہے، بفعل، ایسے فعل کی وجہ سے، مضمون، جس فعل کا زمان اس مشتری کے اوپر آتا ہے، فی المبیع، مبیع کے اندر، یعنی مبیع کے اندر اس نے ایسا فعل کر دیا جس فعل کا تاوان یہ فعل کرنے والے پر آتا ہے، یعنی مشتری کے اوپر آتا ہے۔ فاشبہ بیع بالقتل، لہذا یہ کس کے مشابہ ہو گیا، بیع کے مشابہ ہو گیا یا قتل کے مشابہ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچے، بعد میں عیب کا پتہ چلے تو واپس کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، لہذا یہاں پر بھی نہیں کر سکے گا۔ غلام کو قتل کر لے تو واپس نہیں کر سکتا، رجوع میں نقصان نہیں کر سکتا، یہاں پر بھی رجوع میں نقصان نہیں کر سکے گا۔ ولا معتبر بکونہ مقصودا، اور یہ کہنا کہ کھانا تو کھانے کے لیے لیا جاتا ہے، کپڑا تو پہننے کے لیے لے لیا جاتا ہے، اس لیے اس نے وہی معتاد کام کر دیا، مقصودی کام کر دیا، غیر مقصودی کام تو نہیں کیا۔ تو اس کا جواب دے رہے کہ حضرت ایسا نہیں ہوتا، الا تری ان البیع کان مما یقصد بالشراء ويمنع الرجوع، اس لیے کبھی کبھی کھانے کی چیزیں کھانے کے لیے نہیں خریدی جاتی، بلکہ کھانے کی چیزیں آگے فروخت کرنے کے لیے خریدی جاتی ہے، کپڑا ہر کپڑا پہننے کے لیے نہیں خریدا جاتا، بلکہ آگے فروخت کرنے کے لیے بھی خریدا جاتا ہے، کسی کو ہبہ کرنے کے لیے بھی خریدا جاتا ہے۔ ثم هو يمنع الرجوع، بس یہی چیزیں تو رجوع کے لیے مانع ہوتی ہے۔ فإن أكل بعد الطعام، اگر کچھ کا نہ کھایا کچھ کو چھوڑا، ثم علم بالعیب، پھر عیب کا پتہ چل گیا، فقد الجواب عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ رجوع نہیں کر سکے گا، اور لأن الطعام كشيء واحد، اس لیے کہ کھانا تھوڑا کھایا تھوڑا بچ گیا، وہ پھر بھی شیء واحد کی طرح ہے، فصار کبیع البعض، لہذا یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ بعض ایسے کو بیچ دے۔ وعنہما صاحبین فرماتے ہیں انه یرجع بنقصان العیب فی الکل، سب کے اندر کیا کر سکتا ہے، رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ وعنہما، اور دوسرا قول ان سے یہ ہے انه یرد ما بقیہ، جو بچا ہوا ہے اس کو واپس کر سکتا ہے، اور جو کھا لیا اس میں رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، لأنه لا يضره التمییز، اس لیے کھانا ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو اجزاء میں تقسیم کر دیا جائے تو اس سے کھانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ قال ومن اشترى بیضن یا بیضن، جس نے انڈے لے لیے، او بطیخن یا خربوزہ لے لیا، او قطعن یا ککڑی لے لی، یا او خیارن یا کھیرا لے لیا، او جوزن یا اخروٹ لے لیے،
فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا، توڑا اور اندر پتہ چلا کہ یہ تو سارے کے سارے اندر سے کیا ہے؟ خراب ہے. فَإِن لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ رَجَعَ بِثَمَنِ كُلِّهِ، اگر ایسا خراب ہے کہ کسی بھی صورت میں ان سے کوئی نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، تو پھر یہ مبی ہے ہی نہیں، جائے اور دکاندار سے پورے اپنے پیسے واپس لے لے، پورے اپنے پیسے واپس لے لے. لأنه ليس بمال، اس صورت میں یہ مال نہیں ہے. فكان البيع باطلا، تو یہ باطل ہو جائے گی. ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل، کہتے ہیں جوز کے اندر، اخروٹ کے اندر اس کے چھلکوں کا درست ہونے کا کوئی اعتبار نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اوپر چھلکے درست ہو تو کافی ہے، نہیں بھئی اندر سے دیکھیں گے. لأن مالیته باعتبار اللب، اس لیے کہ اخروٹ کا مال ہونا نہ ہونا یہ اس کے مغز کے اعتبار سے، اگر ماس کام کا ہے تو وہ مال ہے، اگر ماس کام کا نہیں ہے تو وہ مال نہیں ہے. وَإِن كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ لَمْ يَرُدَّ لأن الكسر عیب حادث ولكنه يرجع بنقصان العیب، لیکن اگر خراب تو نکل آئے لیکن اتنے بھی خراب نہیں ہے کہ جس سے کسی بھی طرح کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. بھائی ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح فوہ کی خاطر لے لیا تھا وہ مسجد تو آپ نہیں اڑا سکیں گے، اب تھوڑا تھوڑا نقصان بھی آ گیا، تھوڑا تھوڑا نقصان بھی آ گیا ہے تو اب واپس نہیں کر سکتا. لأن الکسر عیب حادث، اس لیے کہ توڑنے کی وجہ سے ایک نیا عیب پیدا ہو گیا ہے، اور نیا عیب پیدا ہونے کی وجہ سے پھر مبیع واپس نہیں کی جا سکتی. البتہ ولیکنہ یرجع بالنقصان العیب، البتہ عیب کے نقصان پر رجوع کر سکتا ہے. دفعا للضرر بقدر الامکان، کہتے ہیں ضرر کو ہم دور کر دیں گے جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو. وقال الشافعی يرد، امام شافعی فرماتے ہیں کہ پھر بھی واپس کریں گے. لأن الکسر بتسلیطہ، اس لیے کہ اس آدمی نے جو اخروٹ توڑ دیے ہیں بائع کی وجہ سے توڑ دیے، بائع نے اختیار دے دیا تھا. قلنا التسلیط والکسر فی ملک المشتری لا فی ملکہ، ہم کہتے ہیں کہ بائع نے توڑنے کی اجازت دی ہوگی لیکن اپنے پاس اپنی ملکیت میں رہتے ہوئے نہیں. بھائی تم لے لو، گھر لے کر جاؤ، پھر توڑنا ہے کچھ بھی کرنا ہے، لیکن میرے پاس یہاں توڑنے کی اجازت نہیں ہے. فصار کما اذا کان ثوبا فقطع، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ کپڑا لے لیا اس کو کاٹ دیا ہو. ولو وجد البعض فاسدا، اگر بعض کو فاسد پا لیا، 100 دانوں میں سے اگر 1-2 دانے خراب نکل آئے، وقلیل جاز البیع استثناء، اور جو فاسد ہے وہ بہت ہی کم ہے تو بے درست ہے، واپس نہیں کرے گا. لأنه لا يخلو عن قلیل فاسد، اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے کاموں میں چھوٹے چھوٹے کام ایسے فاسد ہو جاتے ہیں، بیکار نکل آتے ہیں. والقلیل ما لا يخلو عنه الجوز عادتا، اور اس طرح قلیل فساد اور نقصان سے اخروٹ محفوظ نہیں ہوتے. بات آئیے سمجھ میں. کل واحد والاثنین فی المئہ، جیسے کہ 100 دانوں میں سے 1-2 دانے. وَإِن كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا لَا يَجُوزُ، لیکن اگر بہت سارے دانے خراب ہو، بہت سارے دانے خراب ہو، لا يجوز، تو پھر جائز نہیں ہے، سب کے اندر بھی ہے. وَيَرْجُعُ بِكُلِّ ثَمَنٍ، تمام پیسے واپس لے گا. لأنه جميع بین المال، کیا ہے؟ جمع بین المال وغیرہ، اس لیے کہ مال اور غیر مال کے اندر جمع ہے. فصار کالجمع بین الحر والعبد وعبده، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آزاد اور غلام کو جمع کر کے فروخت کر دیا جائے، تو وہاں پر کسی میں بے درست نہیں ہوتی، یہاں پر بھی کسی میں بھی بے درست نہیں ہوگی، وہ پورا سامان واپس لے سکتا ہے. ومن باع عبدا